لاہور کے امیر ترین گھرانے تھے، واپس ہیرا منڈی پہ آئے. سرجن سنگھ امیر ترین شخصیت تھے اس دور کے، امبانی آپ سمجھ لیجیے. اچھا. ان کے بیٹے کی شادی ہوئی جس میں تمام عمرہ کو سو ایوری بڈی واز انوائٹیڈ ایٹ ہر. وہ بہت ہی بڑی شادی تھی اور اس شادی کی دھوم پورے برے صغیر میں تھی کہ یار یہ شادی سرجن سنگھ کے بیٹے کی شادی ہے. اور یہاں پہ ہیرا منڈی میں دو گھرانے تھے، دو طائفہ داروں کے سردار تھے، ہجرو والے اور ڈھلو والے. ہجرو والے اور ڈھلو. اور ڈلو والے. ہاں، ٹلو بھی پنجابی سے کہتے اچھا ہے. ٹلو ٹلو. ٹلو ٹلو. ایک قوم ہے. او ٹلو. ایک پنڈ ہونا ہے جدے وچوں ہے ٹلو تے. ہاں اے نکلے تے اتنے آ کے بات ہوگی. ایک ہجرو ایک علاقہ ہے وہاں سے بھی. تو یہ دو جو خاندان تھے ان کے نیچے یہ طائفہ داروں کے سردار تھے، اور ان کے نیچے تمام طائفہ دار، تمام طائفیں ان کے نیچے انڈر دے پیٹرنیج کام کرتے. ملکہ جان. جی. انہوں نے ہمارے ایک بزرگ تھے فقیر نجم الدین، ان کو آ کے شکایت کی. اب شکایت دیکھیں کیسی کی کہ فقیر صاحب السلام علیکم، صبح صبح آ کے یہ خیریت نہ لائے تو یہ جی بالکل نہیں، کوئی خیریت، بالکل خیریت نہ لائے، بس ایک شکایت لے کے آئے. کہ اندر کی کہ اندر سرجن سنگھ جی نے اپنے پتر کا ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ تے ساڈی ہانڈی 'ਚ لون نہیں پیا. اچھا جی. سمجھ آئی؟ سمجھ گئے. ہاں. کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، ساڈی ہانڈی پھکی رہ گئی، ساڈی ہانڈی 'ਚ لون نہیں پیا. اب آپ سوچیں کہ جس ہانڈی کے اندر نمک نہ پڑے وہ ہانڈی کتنی بدمزہ ہوتی ہے. مزہ آ رہی ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھہرو. سو ہی روٹ اے اسمال رکا سرجن سنگھ کہ سردار صاحب السلام علیکم، شرفا کا یہ کام نہیں کہ اپنی خوشیوں میں کسبیوں کو بھول جائیں. السلام فقیر نجم الدین. تو ان کو یہ رکا لے کے کہا یہ آپ سرجن سنگھ کو دے دیجیے. سرجن سنگھ نے اس رکے کو پڑھا تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے اتنا بڑا فنکشن کیا، سب کچھ کیا، تو ہم نے ان لوگوں کو تو انوائٹ بھی نہیں کیا، یا ان لوگوں سے کوئی خدمت بھی نہیں لی، یہ کام بھی نہیں لیا. اب ہمیں ان کو پیسے دیں. تو اپنے بیٹے کو آواز دے کے نیچے بلاتے ہیں، بیٹا سلامی آتی ہے. اور وہ لاکھوں میں تھی. ان کے دو حصے کیے، ایک گھر کے دیے، ایک دوسرے گھر کے دیے. اصل میں یہ جو ورڈ ہے کنجری کا، یہ جو ورڈ ہے یہ فارسی ورڈ ہے، کنجنین اس کو کہتے ہیں. کنجنین پھول کی طرح کھلی ہوئی اور سونے میں محلول. خوبصورت لفظ ہے. اور یہ وقت اور یہ ورڈ بدل گا وقت کے ساتھ ساتھ. کنجنین سے پھر یہ کنجری بن گیا. یہ وہ ڈانسنگ گرلز تھیں، یہ کوٹیزنس تھیں. ان کا سب سے بڑا ذکر اگر کہیں ملتا ہے تو بنیر کے سفر نامے میں ملتا ہے. اور لکیلی وہ تصویر میرے پاس محفوظ ہے اس سفر نامے میں کہ ایک دن شاہ جہان کی بیگم ممتاز بہن خواہش کرتی ہے کہ میں بازار جاؤں. کیونکہ بیگم بازار نہ جائے، آپ کے لیے یہی مینا بازار سے جاتے ہیں. تو پھر دہلی کی ان کنجنیوں کو بلایا، ان کو اپنا مہمان ٹھہرایا، رنگ و سرود کی محفلیں ہوئیں، اور اس کے بعد ایک بازار کا اہتمام کیا گیا اور تمام عمرہ کو اس بازار میں آنے کی دعوت دی گئی. بما اپنے اہل و عیال آئیں. تو ان کنجنیوں نے جو ایک پیسے کی جو چیز تھی وہ 10 پیسے میں بیچتی تھی، اپنی انداز، اپنے بیان سے، اپنے ان سے. تو یہ جو ہمارا سلسلہ تھا، یہ جو ہمارے معاملات تھے، یہ بڑے مقامات تھے. رہی بات اس پہ جو بار بار ہمیں فلموں میں بتاتے ہیں کہ جی ان کے پاس تہذیب سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے عمرہ، یہ ایک بات حد تک درست ہے.
مگر حقیقت اس کی کچھ اور ہے. یہ باقاعدہ جب اپنی تعلیم لیتے تھے اس تعلیم میں تہذیب کا عنصر اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے کس کو کیسے الور کرنا ہے, کس کو کیسے سیڈیوس ورڈ نہیں ہے, نہیں اچھا سیڈیوس از اے نیگیٹو. Allure is fine. تو وہ Attract. ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا فقیر وحید الدین. تو وہ بہت رئیس ہو گئے, ٹیکسٹائل ملز لگائیں, انجینئرنگ فیکٹریز لگائیں, بڑا ماشاء اللہ ان کا بڑا کاروبار بڑا وسیع ہو گیا. تو وہ اپنی جوانی میں یہاں پہ ایک خاتون کے پاس آتے تھے, ان کا نام تھا بالی بیگم, اصل میں ان کا نام تھا اقبال بیگم. تو بڑی مشہور اقبال بیگم صاحبہ تھی. تو وہ محرم میں بڑا اہتمام کرتی تھی نظروں کا اور نیازوں کا. تو میرے پھوپھی زاد بھائی تھے جو فقیر وحید الدین سے تو عمر میں چھوٹے تھے, مگر وہ ان کے ساتھ کمپنی کیا کرتے تھے, while going to this بازار. ایک دن بازار سے گزر رہے تھے, انہی محرموں کے دن تھے, تو اقبال بیگم کے گھر کے دروازے پہ چڑھ گئے, ان کے چوبارے پہ, ان کے گھر پہ چڑھ گئے. وہاں اقبال بیگم صاحب بسم اللہ فقیر صاحب آئیے بیٹھے, کی حال ہے تھا, خیریت بات, کتنے زیادہ شکر ہے. ان کے چہرے پہ آثار پریشانی تھے کیونکہ محرم آ رہے تھے, اور وہ جو روایتاً نیازیں اور مجاز لیس اور یہ سب کچھ کرتی تھی, تو اس بار ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے, پریشان تھے. تو انہوں نے اثناء گفتگو اس چیز کا ذکر کیا کہ بس اب پریشانی ہے, حالات ایسے ہیں, پتہ نہیں میں نظر دے سکوں گی, نیاز دے سکوں گی, نہیں دے سکوں. خیر وہ ان سے مل کے نیچے اترے تو واپس سیدھا فقیر وحید الدین صاحب کے پاس گئے. تو جب فقیر وحید الدین صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ اقبال بیگم بالی یاد ہے. ہاں ہاں کہ انہوں نے کی حال ہونا تھا. میں کہتے جی کل اتفاق نہ میں کو گیا, وہ بڑے پریشان سن کہ محرم آ رہے ہیں کہ نظرہ نیازہ نہیں. میں بات بتا رہا ہوں لیٹ 60s کی. تو ہو ایسی گل ہے کہ اپنی منشی کو آواز دیتے ہیں, منشی کو کہتے ہیں لفافہ لے, تو اس لفافے میں 10,000 روپے رکھتے ہیں. 10,000 روپے ایک رقم ہے, آپ سوچ لیجئے 60s میں کیا ہوگی. کہتے یار زکاة اے میرے لو بالی بیگم نظر دیتے. ٹھیک ہے زکاة صاحب بڑے خوشی خوشی انہوں نے اپنی جیکٹ میں پیسے ڈالے, بڑی خوشی خوشی سیدھا بالی بیگم کے گھر پہنچے. اور جب گھر پہنچے تو بالی بیگم سے ملاقات کی, السلام علیکم. وہ جی فقیر صاحب نے, فقیر وحید الدین صاحب نے میں تانوں نظر بھیجی. تو وہ سادہ سا اس کا گھر نیٹ اینڈ کلین سا, کہتے ہیں وہ سامنے ایک میز سفید میز پوش تھا, اس کے اوپر میں نے لفافہ رکھا. تو وہ لفافے کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی. تھوڑی دیر بعد انہوں نے لفافہ ایسے ہاتھ میں پکڑا, واپس کر دیا. ان کا یہ کہنا تھا, ان کے ذرا لفظ رسول فقیر صاحب میں نظر میں قبول نہیں کر سکتا, بغیر دیکھے کہ اس میں کتنے پیسے ہیں, بغیر جانے کہ اس میں کیا کچھ ہے, کہ میں نظر قبول نہیں کر سکتا. اور کہ جی بالی بیگم خیریت ہے. کہتے جڑے وحید الدین صاحب نے پیسے بھیجے ہیں, نظر بھیجی, میں اس وحید الدین کو نہیں جانتا. میں اس وحید الدین کو جانتی سا جڑا نظر آپ لے کے آتا. سو آئی ول ناٹ ایکسیپٹ. بڑے عزت نال اکرام نال واپس کر. اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا, انہوں نے وہ پیسے اٹھائے, جیب میں ڈالے اور واپس وحید الدین صاحب کے پاس چلے. اور جب واپس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, وحید الدین صاحب شام کو اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے. کہ زکاة خیریت ٹھیک ٹھاک نظر دیا ہے کہ نہیں جناب. کہتا کی ہے, کہنا ہویا ہے کہ بالی بیگم نے جس نے نظر دیتی ہے میں اس طرح تمہیں نظر بھیجی. انہوں نے کہا میں اس وحید الدین نے جانی جو نظر لے کے آپ پاس.
تو چائے کی پیالی سامنے تھی، بسکٹ سوا رہتے ہیں، وہ کھڑے ہو اشارہ کرتے ہیں کہ منشی کو لفافہ دیتے ہیں اور کچھ اس کو کہتے ہیں، وہ رقم ڈبل کر دیتا ہے اور کہتا ہے موٹر نکالو، ڈرائیور کو رقم نکالے گاڑی، نکلتے ہیں واپس آتے ہیں، بالی بیگم گھر جاتے ہیں، خود جا کے نظر دیتے ہیں تو بالی بیگم نے وہ نظر ایکسیپٹ کی۔ اب یہ قصہ ہے، یہ ہے لاہور کی ہیرا منڈی۔ ساری گل تو میں سمجھ